لیکن ایک چیز بہت زیادہ جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دن بدن اسلام سے دوری ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس بارے میں کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں بیان کرتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ طارق جمیل صاحب جیسا بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو میں ان کو جانتا بھی نہیں. بریلویوں میں علامہ ساکر رضا مصطفیٰ صاحب ہیں، حافظ علامہ پیر اجمل قادری صاحب ہیں، بابا جی تھے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سعد بھائی میرے اچھے فرینڈ ہیں. چھوٹے بھائی ان کے انس بھائی ہمارے بھائی ہیں. اسی طرح علماء دیوبند میں مولانا طارمی صاحب اور مولانا زید الراشدی صاحب گجرانوالہ کے، مفتی تقی صاحب. کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب جی اور وہ مرزا جیل میں کی ملاقات آپ نے کروائی. جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس کے پیچھے کیا راز و نیاز تھے؟ عظمت صحابہ سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں. کیونکہ میں سب سے زیادہ اسپیچز سنتا ہوں نا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بجے. یقین کریں اللہ پاک ان کو گریق رحمت عطا کرے. ان کا ایک سٹائل جو ہے نا، جب وہ کسی موضوع پہ بھی بات کرتے تھے اتنی روانی اور ایسی بات وہ کر جاتے تھے کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نالج دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ عزتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. ان کا تعارف صرف یہی ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگرد خاص ہیں. ان سے آپ کی آج ملاقات کراتے ہیں. جناب محترم حضرت علامہ مولانا عماد الاسلام صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا شکر چوہے صاحب. سب سے پہلے تو عماد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے، اور آپ کی ماشاءاللہ نیوز والوں کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. آپ نے انوائٹ کیا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام سجایا ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آمین آمین. سب سے پہلے تو مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جماعت کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی یا کچھ ان کے پروگرام وغیرہ دیکھے تھے؟ کون سی ایسی وجوہات بنی؟ آپ نے دیکھا جماعتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی طرف رغبت ہونے میں وہ کون سی ایسی بات تھی کہ آپ اس کی طرف چلے گئے؟ بالکل، اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی ضرور. ایکچولی یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ویسے میں سنتا نہیں تھا، دیکھا تھا لیکن انٹرسٹڈ نہیں تھا. جہلم تشریف لائے تھے 2011 میں، تو میں نے ان کا بیان سنا اسٹیڈیم میں جو میونسپل. وہاں انہوں نے جو بات کی، امت پناہ کی، سب کو جوڑنے کی، محبت کی، پیار کی، سب کو عزت دو، سب کو محبت دو، وہ باتیں دل میں بیٹھ گئیں، دل میں جگہ اس کی بن گئی. میں نے کہا یار یہ بات تو کسی آج تک عالم نے نہیں کی. پریکٹسنگ اسلام جو پیش کر رہے ہیں وہ بہت قلیل ہیں انٹرنیشنل جو ہیں اسپیکرز کے حوالے سے. تو یہ تو مولانا صاحب ماشاءاللہ ایک ہمارا سرمایہ ہیں. تو پھر میں نے ان کو سننا شروع کیا. ہاں جی، اس کے بعد ہاں جی ود دا پیسیو آف ٹائم مزید میں نے ان کو سنا. سنتے ایکچولی یہ تھا کہ میں نے جو فرسٹ بیان کیا تھا 2009 میں مسجد میں تبلیغی جماعت میں. میرا بھی ٹائم تبلیغی جماعت میں کافی گزرا ہے، 7 ماہ کا تفقد ساؤتھ افریقہ میں. تو میں بیان کرتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ طارق جمیل صاحب جیسا بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. اچھا ایک بات میں آپ کی بات کروں، یہ جو آپ کا سٹائل ہے نا یا جو آپ بولتے ہیں، جی اور اس میں واقعی بات ہے، میں نے بھی نوٹ کیا ہے اور دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بات کر رہے ہیں کافی حد تک، یعنی کہ میرا خیال ہے 60-70% سیم سٹائل بھی آپ کا وہی ہے. تو یہ سٹارٹنگ سے تھا یا جب آپ نے جوائن کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا؟ یہ سٹارٹنگ سے تھا. یہ میں آپ کے سامنے میری نیچرل وائس ہے جو ماشاءاللہ، اور علماء سے اور جو نیوز چینل والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، یعنی کہ لاہور کے جو ڈیجیٹل نیوز والوں سے. تو یہ ایکچولی نیچرل ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھی نسبت میری بن گئی ہے ایک بامل عالم کے ساتھ. تو حاذا من فضل من ربی ہے الحمدللہ. کتنا عرصہ ہو گیا ریگولر
آپ اس جماعت سے ریلیٹڈ ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں جی، میں ایکچولی الحمدللہ 2008 سے میں جڑا اس جماعت کے ساتھ، اور ابھی 2025 ماشاءاللہ چاہ رہا ہے، اسٹل اللہ کے فضل سے میں اس جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ تو آئے، کیا آپ سے پہلے بھی فیملی میں کوئی ایسا فرد یا کچھ ایسے رشتہ دار یا کوئی دوست احباب ایسے تھے جو اس جماعت سے پہلے ریلیٹڈ تھے، یا آپ فرد واحد ہیں اپنی فیملی میں جو اس سے آپ نے آغاز کیا؟ پھر تو باقی تو پھر چلتا رہتا ہے نا، یعنی کہ آپ اپنی فیملی میں واحد ہیں کہ جنہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ میں فرد واحد ہی ہوں اپنی پوری فیملی میں، پورے خاندان میں ایون کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں ساتھ کہ اللہ نے مجھے قرآن پاک سے ہدایت دی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے پھر میں اس جماعت کے ساتھ میں ریلیٹڈ ہو گیا۔ پورے خاندان میں ہوں، اور سارے خاندان والے رش کرتے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ فیملی میں ایسا۔ اب تو یہ کافی بندے بھی اٹیچ ہو گئے ہوں گے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خاندان کے کافی بندے اٹیچ ہو گئے ہیں۔ تو بس وہی ہے نا، آپ نے ایک اچھے کام کا آغاز کیا، جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے۔ پہلے ایک بندہ تھا، اب تو کافی حد تک ہو گئے، دوست اب آپ کہہ لیں، رشتہ دار کہہ لیں، بہت زیادہ ہو گئے الحمدللہ۔ اب مجھے بتائیں مولانا صاحب کہ آج کل وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں پیدائشی مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ہمیں وہ سبق بھی دیا جاتا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ، لیکن ایک چیز بہت زیادہ جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دن بدن اسلام سے دوری ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس بارے میں کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، اس کے پیچھے ایٹماسفیئر جو ہے نا جی، گھر کا ایٹماسفیئر، پھر اسی طرح آپ کے محلے کا ایٹماسفیئر، ایکچولی دین سے دوری ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رسول کا پتہ نہیں ہے، اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی اور ناموس کی اور شان کی بات تو کرتے ہیں، لیکن پریکٹسنگ مسلمان ہم نہیں ہیں۔ ایک جناب غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے وہ پریکٹسنگ مسلمان بنتا ہے۔ بالکل۔ عبد الرحمن گرین، یعنی کہ بتا دوں، پیس ٹی وی پہ آتے رہے ہیں، وہ پہلے کرسچن تھے، بلکہ جیوز تھے، یہودی تھے، پھر کرسچن ہوئے، پھر مسلمان ہوئے۔ ہم میں ان کو قدر ہے، ہمیں ہمارے اندر قدر نہیں ہے کہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، لیکن ہم پریکٹس سے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ماحول، ہمارے اس میں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ وہ دین سے دور ہے، وہ پیسہ کی رٹ لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بچیوں کو ہمارے ان کے فیوچر بن جائے، پیسہ بنا لیں، دیٹس اٹ، یہی کچھ ہے۔ اس دین کی دوری کی وجہ ایٹماسفیئر ہمارا ماحول ہے۔ وہ بات تو میرا خیال ہے وہ آ گئی نا، کوئی بھی چیز آپ کو فری آف کاسٹ مل جاتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور جو نئے بندے آ رہے ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ پریکٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سارا نظام سسٹم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو قدر ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مشکلات یا اپنے وہ مذہب کو دیکھا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اصل میں نے جو دیکھا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز آپ کو تھالی میں پکی پکائی مل گئی ہے، وہ ہے، اس لیے ہم کو غضب ایسے 100%۔ دوسرا میں نے ایک اور دیکھا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا، جو بیسک چیزیں ہیں وہ کام بتاتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 10 محرم آ گیا، عید میلاد آ گیا، یا اس طرح کے جو بھی ہمارے ایونٹ ہے، ان میں یہ ایک وہ روٹین پہ جو بنی ہوئی ہیں تقریریں انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ نہیں کچھ کرتے۔ جو بنیادی ہے نا چیزیں وہ پہلے ہمارے اتنے مسلمان بوڑھے ہو گئے جن کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا اور وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، حالانکہ بیسک تو یہ ہے نا، اور کلمہ شریف پڑھتے ہیں جو وہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس بارے میں کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے طریقہ کار یا کون سی ایسی باتیں یا ایسے کام ہونے چاہیے کہ جو ہمارے گھروں میں یہ پرابلم ہے آج کل، ایشو بنے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے، اسلام سے دوری، وہ کون سے ایسے طریقہ کار اپنانے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، اور یہ جو آج کل چل رہا ہے لڑائی جھگڑا، پیار ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کون سے طریقے ہمیں اپنانے چاہیے کہ سکون ہو جائے۔ بالکل، فرسٹ آف آل جو سب یہ ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کروں گا، یہ سب سے جو امپورٹنٹ آپ نے بہت میجر آپ نے اور کریٹیکل کوشچن کیا ہے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں 90%
ایسے لوگ ہیں 90% جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. حقیقت ہے، المیہ ہے، یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں. فرسٹ آف آل یہ کریں. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اخلاقیات پڑھیں. ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات کا درس دیا ہے. بالکل. ہاں جی. ایک غورس آیا آپ کی شکم مبارک کے ساتھ تلوار لگائی، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، کہنے لگا بتا تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ تو میرا نبی علیہ السلام تو اس نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا. تلوار گر گئی، اللہ کے نبی نے اٹھائی، فرمایا تو بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے. تو کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ جی میں نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کیا. 3 دن کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیں. اخلاق ایسے، ہم کردار ایسا پیش کریں. ایکچولی قرآن کو اسٹڈی کریں اور سیرت طیبہ کا اسٹڈی کریں تو گھروں میں ماحول جو آپ کا بنے گا بڑا انشاءاللہ پروسپیرٹی آئے گی. تو یہ میں ریکمینڈ کروں گا، گزارش کروں گا بلکہ کہ پلیز اپنے بچوں کو، اپنے فیملی والوں کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیں فرسٹ آف آل، اینڈ دین اس کی تعلیم بھی دیں. یہی ہے جی حال اس کا میرے نزدیک. کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب جی 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 اور وہ مرزا جیل میں کی ملاقات آپ نے کروائی، جی 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 اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس کے پیچھے کیا راز و نیاز تھے، کیا باتیں ہوئی، یہ کچھ جی بتائیں. ضرور. یہ مولانا طارق صاحب تک ویڈیو جائے گی یقیناً، اور وہ جو ہیں انجینئر مرزا علی کے لوگوں تک، بلکہ وہ ان تک بھی جائے گی ویڈیو. اس میں یہ تھا ایکچولی کہ میں کر رہا ہوں کام اتحاد بین المسلمین کا ایکچولی نا. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ علمی اختلاف ہو لیکن لڑائی جھگڑے والا سین نہ ہو، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. ڈائلاگ سے علمی آپ یعنی کہ عالم کا ایک دوسرے عالم کے ساتھ اختلاف ہے وہ اتنے دھیمے لہجے میں، اتنے اچھے مزاج میں ہو تاکہ ایک کھٹ پٹ نہ ہو اور فائٹ نہ ہو. تو میں ان کے گھر گیا، انجینئر مرزا علی ہیں، ان کو میں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کو سلام ارسال کیا ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. پورے جیلم میں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، میں ان ویڈیو کی بات کہہ رہا ہوں. انجینئر مرزا علی صاحب بھی گواہ ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی گواہ ہیں. میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا جی مولانا صاحب نے آپ کو پیغام دیا ہے سلام کا، تو دعائیں بھی دی ہیں. تو کہنے لگا اماد بھی آپ جائیں گے فیصل آباد یا تلمبہ، کیونکہ مولانا تلمبہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے اور فیصل آباد ان کی ایکچولی اہلیہ جو ہیں وہ فیصل آباد سے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ فلاورز لے کے جائیے گا اور بکس لے کے جائیے گا میری طرف سے گفٹ. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر نہیں ہو سکا ایسا معاملہ. پھر ایک حیدر نقوی بھائی ہیں شیعہ عالم، ان کی وہ بھی فیصل آباد سے ہیں. تو مولانا طارق صاحب کے ساتھ ان کی بڑی فرینڈ شپ ہے، آپ کے ایج وائز ہی ہیں. تو وہ پھر انجینئر صاحب کو لے کے گھر، کہنے یار مجھے تو سلام بھی مولانا صاحب نے ارسال کیا تھا. تو مولانا صاحب کے گھر گئے، مولانا صاحب نے ایسے استقبال کیا، آؤ جی انجینئر صاحب بیٹے تمہارا. بڑا اچھا ہے. 2019 11 جنوری مجھے یاد ہے ڈیٹ، اور یہ فیصل آباد کے گھر گئے تھے. تو کہنے لگے بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی تم آئے ہو، بس پیار بانٹو، محبت بانٹو. یہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی ان کی ایکچولی طارق جمیل صاحب کے ساتھ ان کے گھر. اور مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا آپ نے نا میٹھی گولی میں بات کرنی ہے، سختی نہیں کرنی ہے، شدت والی بات نہیں کرنی ہے. تو یہ نہیں کہ مولانا صاحب سب کو یہ فرماتے ہیں. تو اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا تو اللہ قبول فرمائے جی. اور باقی یہ تھا، میں یہ بھی عرض کروں، صرف انجینئر مرزا علی صاحب نہیں، حمزہ علی باسی صاحب ہیں، اور کتنی پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں. ہشام علی ظہیر صاحب ہیں عالم اہل حدیث کے، وہ بھی انہوں نے بھی کہا جی ملاقات کریں. اسی طرح ایک بندہ قادیانی سے مسلمان ہوا اللہ کے فضل سے. ہمارا ایمان ہے کہ ختم نبوت پر جی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، وہ مسلمان ہوا. اس کی بھی ملاقات شمس الدین صاحب کی میں نے مولانا صاحب سے کروائی ہے. کئی لوگ حمزہ علی باسی صاحب ہیں ان کی بھی کروائی ہیں، تاکہ توبہ نصوحہ کریں، نیک اعمال کریں. جی یہ مقصود ایکچولی اتحاد امت، اس کا آپ نے ذکر کیا. جی جی. آپ کی نظر میں مولانا طارق جمیل صاحب کون سی خدمات دے رہے ہیں اور ان فیوچر ان کے اس بارے میں کیا پلان ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں. ضرور. بہت خوبصورت سوال. اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اس حوالے سے انہوں نے بہت ایفرٹ کی ہے. ساری زندگی اس بندے نے ایفرٹ کی ہے. اتحاد بین المسلمین کے چیپٹر کو انہوں نے اتنا ماشاءاللہ اس پر ایکسٹینشن لائے، اتنا انہوں نے محنت کی ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، سب کو انہوں نے یعنی کہ جوڑنے کی کوشش کی ہے.
اور مقصد ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک سے ہے نا، جی 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 ان کا مین جو مشن وہ یہ ہے کہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. تو اسی پر میں چاہ رہا ہوں اللہ کے فضل. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میری 9-10 ملاقاتیں ابھی تک مجھے، آج مولانا طلباء آئے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ دھوند ہے اللہ کی اتنی، تو یقین کریں کہ وہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے میں کہ مولانا کو نصیحت فرمائے، کہتے ہیں بیٹا کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، دوسری یہ کہ امت پناہ کی دعوت دو، سب کو محبت دو. کوئی دین سے دور ہے یا کوئی ایسا ہے جو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ تحریف کرتا ہے، اللہ معاف کرے، دین میں، یا منافقت کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے، اس کو بھی پیار سے سمجھاؤ. کیونکہ پھر کہنے لگے بیٹے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی فرعون کو، لین اللہ نے فرمایا تھا، طریقہ بھی طریقہ بتایا کہ آپ نے دعوت دینی ہے محبت سے، یہ نہیں کہ اس کو یعنی کہ لاٹھی لے کے اس کو شروع ہو جاؤ، اس کو پیار سے سمجھاؤ. اگر وہ نہیں سمجھتا اس کو اپنے حال میں چھوڑ دو، اللہ کے آگے آپ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے. تو یہ مولانا طارق میر صاحب کا میری زندگی میں یقین کریں چوہے صاحب بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا رول ہے. تو آج پوری دنیا مجھے جانتی ہے، اس میں مولانا طارق میر صاحب کی دعائیں ہیں، ان کی تربیت ہے، میری والدین کی تربیت ہے. ہم پیار کو بانٹیں، محبت کو بانٹیں، اتحاد بین المسلمین میرے رگ رگ میں. اور مزے کی بات آخری، کیونکہ آپ کا ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، میں جیلم کی تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شیعہ سنی ماشاءاللہ اتحاد امت پر کانفرنس ہو رہی ہے، جس کی اللہ نے شیعہ مجھے کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بنیاد بنایا. میں نے کہا یار اللہ وسیلے بناتا ہے. تو جیلم کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے. ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیں، علماء تشریف بھی ہوں گے. آپ ماشاءاللہ ہمارے بڑے معتبر اور بڑے سنجیدہ، آپ ماشاءاللہ اینکر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کوالٹیز دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس قبول کرے، اللہ دین کا کام لے لے. جی یہی دعا ہے. مختصر جتنی بھی بات آپ نے کی، جی اس میں سب سے جو بڑی بات آپ نے کہی، دیکھیں ہمارے حضور پاک جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ کوئی دشمن بھی ہے نا اس کے ساتھ بھی نرم لہجہ رکھے، ٹھیک ہے، اور آرام سے بات کرے. اب دیکھ لی نا جب دو بندے لڑتے ہیں جی ہاں غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں ایک بندہ اگر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یا وہ اتنا ہی کہہ دے سر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جو چاہے سزا دے دے، ہاں جی تو اگلا بندہ جتنا مرضی برا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، جو بھی ہو، جی ہاں لیکن وہ ایک دفعہ ذہن میں آئے گا یار یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. تو مقصد ہے یہ میرے مائنڈ کے مطابق جو مولانا صاحب ہیں ہاں جی. یہ اسی رول پہ چل رہے ہیں، ایسے ہی. اور جو ان کے رول ہیں ان کو تو کوئی بندہ غلط کہہ ہی نہیں سکتا. جو غلط کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی. عظمت صحابہ سے کیا مراد لیتے ہیں آپ، اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں. عظمت صحابہ سے میں یہ مراد لیتا ہوں کہ بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام اہل سنت کا سٹانس ہے. آپ کسی بھی اہل سنت سے پوچھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام حق پر تھے، اور جو ان کی ساتھ جن کی فائٹس ہوئی ہیں وہ خطا پر تھے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم جو کہ ہمارا سب کچھ ہے، بے شک ان کی بات کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مولا علی کے بارے میں علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرا اعتقاد ہے، اللہ کے فضل سے میرا عقیدہ ہے. اور جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اور جماعت ان کو جہنم کی طرف بلائے گی. تو اگر یہ بات ہے صحیح حدیثوں میں ہے تو یہ بھی عظمت صحابہ میں ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور یہ مشاجرات صحابہ یعنی کہ اس پر علماء سنت کہتے ہیں اس پر ڈسکس نہ کیجئے، مگر احادیث سے صحیحہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس آ جائے تو ہمیں جو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں محبوب ہے. تو عظمت صحابہ ہے تمام صحابہ، جو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرا اعتقاد ہے، اللہ کے فضل سے میرا عقیدہ ہے. اور جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اور جماعت ان کو جہنم کی طرف بلائے گی. تو اگر یہ بات ہے صحیح حدیثوں میں ہے تو یہ بھی عظمت صحابہ میں ہے.
کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور یہ مشاجرات صحابہ یعنی کہ اس پر علماء علیہ سنت کہتے ہیں اس پر ڈسکس نہ کیجئے، مگر احادیث سے صحیحہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس آ جائے تو ہمیں جو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں محبوب ہے. تو عظمت صحابہ ہے، تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں. ہم صحابہ کی تعریف بیان کریں کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کو پوری دنیا میں یعنی کہ پھیلایا ہے، پہنچایا ہے. لیکن اس ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں اہل بیت کی بات آ جائے نا جی، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. اور اہل بیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر عطر لی، آپ نے مولا علی علیہ السلام کو لیا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، مولا امام حسین علیہ السلام کو لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. تو یہ بیان کرنا یہ بھی عظمت صحابہ ہے، عظمت اہل بیت، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اس وجہ سے یہ یعنی کہ یہ بات میں کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی نظر میں حقیقی بہنوں میں جی ختم نبوت میں کون کام کر رہا ہے، اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی موسٹ کریٹیکل کوشچن، جزاکم اللہ خیر، آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، کیا ہے. میرے نزدیک سر ختم نبوت پر وہ کام کر رہا ہے جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کو کفر کہتا ہو. ہم تو قادیانی کو کہتے ہیں وہ کافر ہے، مرتد ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قادیانی جو ہے وہ فارغ ہے اسلام سے، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں جو یعنی بروزی نبی، ذلی نبی، امتی نبی کا ڈکلیئر جو کیا ہے، یہ ہے ہی قرآن و صحیح حدیث کے خلاف ہے اور یہ جمع امت کے خلاف ہے. لیکن قادیانی میری قادیانی کے ساتھ ڈیبیٹس ہوئی ہیں کینیڈا میں، جرمنی میں، ہاں جی ابھی تک سٹل ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں. تو میں نے کہا سر ہمارے بزرگ نہیں ہیں، ہماری جو مناسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ نسبت ہے. آپ صحابہ اہل بیت سے ہمیں دکھاؤ کہ انہوں نے ایسے کلمے پڑھائے ہو اپنے نام کر. تو میں یہ کہتا ہوں ختم نبوت پر، حقیقی ختم نبوت پر وہ کام کر رہا ہے جو اپنے ہی یہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اشعری تھانوی رسول اللہ یہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو کفر کے پھر آپ حقیقی معنوں پر آپ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں. یہ میرا سٹانس ہے سر، اور یہ سٹانس اللہ کے فضل سے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں اس سٹانس کو سن کر، کیونکہ انہوں نے اپنے بابے کو بھی چھوڑا ہے جو مر گئے، یعنی ان کا مرزا. اور جی ہاں، جو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی اور رسول ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ہمارے اسلام کو ایکسیپٹ کی ہے. اس طرح ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیں گے تو اسلام میں آئیں گے بے شک بے شک انشاءاللہ. آج تک آپ نے اتحاد امت پر کتنا ورق کیا ہے اور کون کون سے علماء کرام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں. 10 سال ہاں جی ہو گئے، بلکہ زیادہ 12 سال کہ میں تمام علماء کرام مکاتب کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اب میں نام لیتا ہوں. بریلویوں میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اللہ جزائے خیر دے، قمر زمان قاہرہ لالا موسیٰ کے، انہوں نے میری بات کرائی تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، منہاج القرآن کے جو آپ کینیڈا میں سب پوری دنیا جانتی ہے ان کو. اسی طرح علامہ ساکر رضا مصطفی صاحب ہیں حافظ اللہ تعالیٰ، میں ان کے پاس 2 دفعہ گیا ہوں گجرانوالہ. علامہ پیر اجمل قادری صاحب ہیں، ان کے پاس بھی 2 دفعہ گیا ہوں. اچھا جی، اب آ جائیں جی ہمارے راوی ریان شریف والے سیفی صاحب ہیں، میں ان کا معتقد ہوں، اور عشق مصطفیٰ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کسے کہ ہے گیا. اور اسی طرح ہمارے بابا جی تھے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زیارت کی. اور سعد بھائی، میں ان ویڈیو کہہ رہا ہوں، سعد بھائی میرے اچھے فرینڈ ہیں، چھوٹے بھائی ان کے انس بھائی ہمارے بھائی ہیں. میں ابھی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گیا تھا. تو یہ میرا ورک ہے، یعنی کہ ان علماء علیہ بریلوی مکتب فکر کے. اسی طرح علماء دیوبند میں مولانا طارمی صاحب اور مولانا زید الراشدی صاحب گجرانوالہ کے، مفتی تقی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ جو کراچی میں ہے، دیوبند کے بڑے وہ پڑھے لکھی شخصیت ہے، مفتی اعظم ہیں ان سے ملاقات، مفتی طارق مسعود ہیں ان کے ساتھ ملاقات. جی سب سے، اہل حدیث کے شام علیہ ظہیر صاحب اور ابتسام علیہ ظہیر صاحب، ساجد میر صاحب، اہل تشیع کے ابھی ساجد نقوی صاحب کے پاس میں گیا، شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جتنے بھی پورے پاکستان کے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں نا جی،
چوئی صاحب آپ کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے میں گیا ہوں، اور ابھی تک سٹل رابطے کر رہا ہوں کہ ہم امت بن کر چلیں، علمی اختلاف رکھیں وہ ہے، لیکن لڑائی جھگڑے والا سین نہ ہو۔ اتنی آپ نے لمبی بات کی، اتنی معزز شخصیات کا بھی بتایا، جی جی جی، یقین کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو جس مقصد کے لیے چنا ہے، آپ اس کا جو کام کر رہے ہیں بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں آمین عطا فرمائے۔ آمین۔ اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ذاتی لائف کی جی طرف۔ جی جی عماد الاسلام جی، اگر آج اس فیلڈ میں نہ ہوتے نہ ہوتا تو سیکنڈ آپشن کیا تھا؟ سیکنڈ آپشن تھا آئی تھنک یا کرکٹ میں جاتا، ٹھیک ہے، یا پھر سنگر ہوتا، مولانا طارمی صاحب کی طرح، وہ بھی سنگر ہی تھے۔ اچھا، ہاں جی، وہ سنگر تھے، کہتے ہیں جنید جمشید تو کچھ بھی نہیں، میں تو اچھا وہ یعنی کہ نا وہ گٹار میں اچھا بجا لیتا تھا، اچھا۔ تو یا سنگر ہوتا یا میں کرکٹر ہوتا۔ بچپن میں شرارتی بچوں میں شمار ہوتا تھا یا شریف بچوں میں؟ جی شرارتی تو بہت تھا میں اسکول میں، نیشنل فاؤنڈیشن ابھی تک سٹل ہے جیلوں میں، انگلش میڈیم، وہاں ہم نے میٹرک میں نے کی، وہاں بہت شرارتیں کی، اور ٹیچر فیمیل سی وہ بھی کہتی تھی مس نادیہ، ابھی تک مجھے یاد ہے، مس رقیہ بڑی سخت تھی کہ تم بہت شرارتی ہو، تو بہت شرارتیں کی ہیں جناب، شرارتی بچوں میں شمار ہوتا بہت شرارتی۔ خاموش طبع ہیں یا باتونی ہیں؟ باتونی بہت ہوں، اچھا، ہاں جی، خاموش طبع نہیں۔ بچپن کا کوئی خوشگوار واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ جی جی، وہ خوشگوار واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، بلکہ روزانہ ہی کھیلتے تھے، تو جناب وہ بال جو تھا نا، وہ ٹیپ بال، وہ چلا گیا یعنی کہ ہم سائے کے گھر، ان کا شیشہ توڑ دیا میں نے، اوئے ہوئے، تو وہ جناب مجھے وہ ان کی وہ بولتا نہیں مجھے، ظاہر ہے مار شار بھی پڑی ہوگی۔ اور مار چل پڑی تھی ان کی امی سے، ہمارے دوست ان کی امی سے، وہ سب کو مار پڑی کہ ہم آپ نے شیشے توڑ دیے، اتنا ہم یعنی کہ ہم تھے شرارتی تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے علاوہ پاکستان کے اور کون سے فیوریٹ علماء کرام ہیں؟ ان کے کچھ بتائیں ان کے بارے میں، بالکل بالکل۔ ان کے علاوہ کن کو پسند کرتے ہیں زیادہ؟ پیر اجمل قادری صاحب ہیں، یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ابھی پھر انشاءاللہ میں نے جانا ہے، وہ میرے فیوریٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سعد بھائی ہیں نا، رضوی بھائی، جی جی جی، کیونکہ میں سب سے زیادہ سپیچز سنتا ہوں نا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے، یقین کریں اللہ پاک ان کو گریق رحمت عطا کرے۔ ان کا ایک سٹائل جو ہے نا، جب وہ کسی موضوع پہ بھی بات کرتے تھے، اتنی روانی اور ایسی بات وہ کر جاتے تھے کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انہیں نالج دیا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں میرے پاس میں ایک دوست آ گئے، وہ ٹانگوں سے معذور تھے، تو میں نے ان کا پروگرام کیا، وہ بندے کو 38 ایئر ہو گئے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کا کانفیڈینس، اس کی باتیں، اس کا لہجہ میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا، اور ان کا بھی رضوی صاحب کا یہی تھا کہ وہ مسئلہ تھا ظاہر ہے، لیکن ان کا وہ کانفیڈینس اور وہ باتیں، وہ انداز میں نے آج تک اپنی لائف میں چوئی صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، بڑے ریسپیکٹڈ ہیں۔ میں نے مولانا طارمی صاحب سے یہ بات کی، ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا مولانا یقین کریں، مولانا کو میں ملنے گیا کہ جو مولانا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے اندر کی سپیچز کے اندر جو عشق مصطفیٰ ہمیں ملے نا سر، ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ آج میں روزانہ چوئی صاحب ان کی تقریر سن کے سوتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا اس بات کا، کیونکہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں دل سے، کیونکہ عشق مصطفیٰ کیا ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرمایا۔ علامہ صاحب ہمارے بزرگ تھے، ہمارے باپ کی جگہ تھے۔ جی کوئی ایسی خواہش جو اب تک ادھوری ہو؟ جی خواہش یہی ہے، ادھوری ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے اور صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ۔ میری ملاقاتیں کرکٹر کے ساتھ ہوئی ہیں، ثقلین مشتاق بھائی ہیں، انضمام الحق صاحب ہیں، سعید انور صاحب ہیں، ہاں بالکل، یہ حیدرآباد سٹی میں سندھ میں ہوئی تھی ملاقات، تبلیغی دورے میں تھا، تو میں ان سے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ جیسے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، اللہ ہمیں بھی کہ کوئی ایک نمازی بن جائے میرے کہنے سننے کی وجہ سے، کوئی میری بہن ہدایت پر آ جائے، یہ فکر ہے جی، یہ خواہش ہے سب سے بڑی کہ مجھے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، آپ کے میں نام لے لیتا ہوں، ادھر آصف جٹ ہیں، انہوں نے میرا انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں کہ مادی خواہش کیا ہے آپ کی؟ تو میں نے کہا یار خواہش یہ ہے کہ اللہ دین کا کام لے لے۔ لاہور میں بھی انٹرویوز دیے، جتنے بھی فیمیلز ہیں جرنلسٹ ہیں، کہتے ہیں خواہش کیا آپ کی؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے۔ یہ ہے جی اصل میری دل کی خواہش کہ جیسے اللہ نے ہمارے بزرگوں کو، طارق میر صاحب کو چنا، لاکھوں لوگ
ہدایت پر آئے. بالکل بالکل. ہاں جی. اور امیر المجاہدین خاص صاحب کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ. اسی طرح اللہ منہ سے دینی کام لے لے تاکہ قیامت تک ہمیں اس کا اجر ملے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری خواہش یہ بھی ہے کہ اللہ کرے جلدی شادی ہو جائے. اور میرے ابا جی کہتے ہیں شادیاں تو کرانی ہیں نہ 2 کرانی ہیں کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جتنی اولاد یعنی کہ زیادہ ہوگی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فخر فرمائیں گے قیامت والے دن. یہ بھی خواہش ہے تو اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میری دعائیں، ہمارے چینل کی دعائیں، دیکھنے والے سبھی دوستوں کی جو ہمارا پروگرام دیکھتے اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کی یہ جو خواہش ہے شادی والی وہ بھی پوری کرے، اور باقی جو دوسری خواہش ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پوری ہوگی. کیونکہ اب جب بھی کوئی اچھے کام کا سوچتے ہیں نا تو اللہ اس میں مدد فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں. اور میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فضل اور آپ کی یہ خواہشیں پوری کرے. لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ. میرا لاسٹ میں یہ پیغام ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں پلیز، ترجمے کے ساتھ پلیز. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ زندگی میں آپ پوری کمپلیٹ جو سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں پلیز. مکی زندگی بھی مدنی زندگی بھی، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری ہے. اور یہ گزارش ہے، میرا پیغام ہے کہ پلیز امت بن کر چلیں. یعنی کہ دیوبندی اگر آپ اپنے عقیدے پہ ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ، سو واٹ جو بھی آپ ہیں، لیکن کسی کے لیے آپ نہ گنجائش رکھیں، دوسرے کے لیے اسپیس رکھیں، علمی اختلاف رکھیں، جھگڑا والا سین نہ کریں، فتوے والا سین نہ کریں، گستاخی کے فتوے نہ لگائیں، منافقت کے فتوے نہ لگائیں. امت بن کر چلے، یہ میرا پیغام ہے دل جان سے. اللہ جزائے خیر دے چوئی صاحب کو یہ وسیلہ بن رہے ہیں تو اسی پر میرا، کیونکہ میں پریکٹیکل عمل بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور جو میں خود عمل کرتا ہوں اس کی میں دعوت بھی دیتا ہوں. یہ میرا میسیج ہے جی. بہت بہت شکریہ عماد بھائی، ہمارے پاس آئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو پہلے نہیں پتا تھا. آپ کی وساطت سے جب مجھے پتا چلا تو مجھے امید بھی ہے کہ ناظرین کو بھی پتا چلا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.